زرتاج گل اور ملکہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اب آپ کو شاید وہ ترجمان بنا دیں، لیکن آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی خواتین آپ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں جمہوری اقتدار نے عزت دی ہے، ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے عزت دی ہے، ہمیں اس قوم نے عزت دی ہے۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ عزت کے ساتھ، گریس کے ساتھ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتی ہیں اور اپنی سیاست کا محور وہ اپنا آگے لے کر چلتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ عزت چھیننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہماری سیاست ختم کرنے والے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری کریکٹر اساسینیشن کر رہے اور آپ ہم پہ حملے کروا کے اور آپ جو ہے خواتین کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اور آپ ان کی بےزتی کر کے، کیونکہ آپ کی اپنی لیڈر ہے کہ کونسلر کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں، چونکہ خواتین یہاں پہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئی تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا بڑا آپ کی پارٹی جو ہے، آپ نے صرف پی ایم ایل این نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے سیاست کا، سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ۔ غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہو گئی ہے، یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی، یہ ہلڑ بازوں کی جو ان کی جماعت ہو گئی ہے، یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہو گئی ہے۔ یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے۔ قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے، یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تضحیک کر کے، قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے، اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے۔ آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں۔ آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا، یتیموں کا بجٹ تھا، ناداروں کا بجٹ تھا، کسانوں کا بجٹ تھا، کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں۔ تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں، ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے، جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی، جو خواتین کے اوپر حملے کیے گئے، اس کی فوٹیج شامل ہے، ان کو تو ایک سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے۔ ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں، آپ خواتین کے کریکٹر اساسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی، باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے، اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے، اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ میرے ساتھ جو کل باقی ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے لیے تمام خواتین، تمام لوگ پارلیمنٹیرین میرے لیے بہت معزز ہیں، لیکن ظاہری بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے ججوں کے اوپر حملے کرائے، آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے، آپ نے جرنیلوں کے اوپر حملے کروائے، آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے، آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے، لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف کریکٹر اساسینیشن کی اور قبضہ مافیا کی، اور اسی طریقے سے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ آپ کی سیاسی جماعت کا رنگ ختم ہو چکا ہے، آپ عیاں ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر۔ عوام کو پتہ ہے کہ آپ غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں۔ میں ملکہ بخاری کو دیتی ہوں، کل میں ان کے ساتھ شام تک ہاسپٹل میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچا لی ہے، بینائی بچا لی ہے، لیکن میں اس تکلیف آزمائش کو دیکھتی ہوں، ان کی ماں پہ، ان کے اور خواتین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمی کریں گے، باقاعدہ ماریں گے۔ یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں جو یہاں پہ طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں، کسی کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، کسی کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ ملکہ بخاری میرے ساتھ ہیں اور کل وہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہمت کی ہے ملکہ بخاری نے
ہمت کی ہے کہ وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی بات کر سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میڈیا خود سنے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس ڈیسینسی سے ہماری خواتین ہماری پارلیمنٹرین سیاست کرتی ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں, حق کے ساتھ قانون سازی کریں. پلیز ملکہ بخاری صاحبہ, اور میں داد دیتی ہوں ملکہ بخاری کو جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے اس پارلیمنٹ کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زرتاج آپ کا. پہلے تو میں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں, سپورٹرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, ہماری بہنیں ہیں پارلیمان میں, بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں, پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے, ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو جن کے اندر اس وقت تشویش ہے, پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلیمنٹ جو اہم عہدے پہ فائز ہے, جو پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہے, جو قانون بنانے میں متحرک ہے, جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اندر اس اگست ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا, اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں, آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں, ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں, ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے, جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں. بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں. کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی, تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن حیرانی نہیں ہوئی. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی, اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکی آئی ہیں. آپ نے اس کی تضحیک کی, 12 تضحیک کی 3 سال. ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا. خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے. تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے. جو کل ہوا پارلیمان میں, پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے, کوئی قواعد و ضوابط ہیں. یہ ایک کتاب ہے, ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے. پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے, کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے, کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے. آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ, آپ کا فرعون ثانی رویہ, آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی. آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی. دیکھیں جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 2 طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی, لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں. جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں, ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں. ہمارا موقف اہم ہے. ہماری جو زبان ہے, ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر وہ اہم ہے.
پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں. آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے. کہ کبھی دیکھا ہے, کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے, حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا. ہماری بھی زبان ہے, ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں. ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے, سیٹیاں کسیں گے, تانے ماریں گے, کتابیں پھینکیں گے, تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا, بہت غلط ہوا, کیونکہ آج میں زخمی ہوں, کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے. میری بینائی نہیں گئی لیکن تکلیف تو ہوئی. کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر, وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں, وہ تمہیں مار سکتے ہیں, تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں, گندی گالیاں نکال سکتے ہیں. یہ تربیت ہے نواز شریف کی, یہ تربیت ہے شہباز شریف کی, یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے. مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا, لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے, ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے, ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے. خدارا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے. پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں, لوگ جس کو گالی دیں. پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے, اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے. آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے, ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے. اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف, بینچ کے دونوں طرف, ایک طرف نہیں دونوں طرف. یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا افسوسناک ہے. اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے. میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں, آپ سچ پہ ہوں, تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں. ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں, لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں. ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو, آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے. بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے, مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے, لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے, ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا, خواتین کو تحفظ دلایا. آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا. پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی. ہم نے اس رویے کو, اس ایشو کو ختم کرنا ہے. آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے, سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں. آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے, تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے. کسی بھی پاکستان کی خاتون کو, صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں, کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے, کیونکہ باعث شرم ہے, یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت, جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں, اس پارلیمان کو کیا لقب دیں, اس پارلیمان کو کس طرح پکاریں, اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے؟ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے, آج طے کر لیجئے, آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے, پارلیمان میں نہیں ہوتی.
مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے. شرم کا مقام ہے. نظریں جھک گئیں پاکستان کی پوری عوام کی, آپ کی بھی جھک جانی چاہیے. وہی تقاضے مانگے ہمارے لیے جو آپ اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں, اسی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کریں جس طرح اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں. وہ بھی قابل عزت ہے اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے. ہر ممبران پارلیمنٹ قابل عزت ہے. خدا را اس کو ختم کر دیجیے. اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منزہ حسن اسلام آباد میں وزیر مملکت زرتاج گل اور ملکہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیڈر نے ہماری اچھی تربیت کی ہے, ہمیں جمہوری اقتدار کی عزت دی ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہماری عزت چھیننے والے؟ خواتین سیاست میں آ گئی ہیں تو یہ اب آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہے. یہ ہلڑ بازوں, مافیا, قبضہ گروپوں اور خواتین پر حملہ آور کرنے والوں کی پارٹی ہے.